سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان. بازیاب سپدن باپت انیو تُہۍ تہِ تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت بدن کے ایک اور پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں رشید نظامی اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں شیخ الحدیث محترم المقام مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہائی اسپتال کے ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. مولانا صاحب سے آج یہی سوال کہ مولانا صاحب یہ جو ہمارا روزہ ہے کتنی بیماریوں کے لیے یہ صحیح ہے، اور کیا ایسا لکھا گیا ہے یا کوئی بتایا گیا ہے کہ کوئی بیماری ایسی ہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آپ کے اہم سوال کے سلسلے میں پہلا جواب تو یہی ہے کہ یہ اصل میں کسی دیندار مسلمان ماہر ڈاکٹر سے پوچھنے کا سوال ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیروز نقشبندی صاحب موجود ہیں جو حیا یونانی ہسپتال کے ذمہ دار ہیں. وہ اس کا صحیح مکمل جواب دیں گے. تاہم اس سوال کے جواب میں جو مجھ سے متعلق جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. قرآن نے جب یہ کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو تو وہ بعد میں ان روزوں کو رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے بیماری کی وجہ سے کنسیشن ضرور دی ہے. اب جو بیمار انسان ہے وہ روزہ نہ رکھے، قرآن نے جس کو اجازت دے دی ہے تو بیمار انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو گئی. اب کون سی بیماری میں روزہ چھوڑ دینا چاہیے اور کون سی بیماری میں روزہ رکھنا فائدے مند ہے، یہ میڈیکل کا چیپٹر ہے، یہ میڈیکل والوں کا میٹر. عام طور پر معدے کی بیماریوں میں فاسٹنگ یعنی کھانا پینا چھوڑ دینا بہت مفید ہے. جیسے قدیم طب میں بھی، اور آج کا میڈیکل سائنس بھی تھوڑا کم، مگر قدیم طب میں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ فاقہ کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. فلانی بیماری میں ایک وقت کا آپ فاقہ کر لیں آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے مثلا گیس کی بیماریاں ہیں، اینٹھن کی بیماریاں ہیں، اپاری کی بیماریاں ہیں، نظام ہضم کے متاثر ہونے کی بیماریاں ہیں، اسی طرح سے بدبو پیدا ہونے کی بیماریاں ہیں. تو اس کا ایک بہترین علاج ہے فاقہ کرنا، فاسٹنگ، گیپ لینا، جس کو کہتے ہیں ڈائٹنگ کرنا. تو ڈائٹنگ کرنا، فاسٹنگ کرنا، وقفہ لینا، یہی وہ عمل ہے جس کو روزے کی شکل دی گئی. یعنی اللہ نے اس عمل کو عبادت کا درجہ دے دیا. ایسی بیماریاں کہ جن میں روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، علمی طور پر اس پر بہت بڑا لٹریچر تیار ہو چکا ہے، جس میں روزہ اور میڈیکل سائنس، روزہ اور صحت، بیماریوں کا علاج روزوں سے کیجئے، جیسے کتابیں چھپتی ہیں، بیماریوں کا علاج پانی سے کیجئے، بیماریوں کا علاج فلانے یونانی دوائیوں سے کیجئے، بیماری کا علاج فاقے سے کیجئے، بیماریوں کا علاج پھولوں سے کیجئے، پھلوں سے کیجئے. اسی طرح سے بیماریوں کا علاج روزوں سے کیجئے. اب کون سی بیماری کا علاج روزوں سے کرنا ہوگا یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے، لیکن عام طور پر سانس کی بیماریاں، ہضم کی بیماریاں، پریشر کی بیماریاں اور شوگر کی بیماریوں کا علاج روزے سے ہو سکتا ہے. لیکن جس کو شوگر ہائی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے، اس کو تھوڑی دیر بعد غذا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس سے الگ ہے. تو باقی اس طرح کی بیماریوں میں اسی طرح سے پیٹ کی بیماری ہے، چربی بڑھ جانے کی بیماری ہے، اسی طرح سے سانس پھولنے کی بیماری ہے. ان بیماریوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھنا بہت زیادہ مفید ہے. ویسے سننے والوں میں سے جو حضرات علمی مزاج رکھتے ہوں، پڑھنا لکھنے کا شوق رکھتے ہوں، وہ ضرور اس موضوع پر کتابیں پڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. اور اس سلسلے میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، جو میں نے تو پڑھی اردو میں، لیکن وہ کسی رشین سکالر نے لکھی ہے. اور ظاہر ہے وہ رشین سکالر جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کمیونسٹ تھا، کمیونزم کے زمانے میں. اور غالباً جب رشیا میں کمیونزم کا دور تھا، اس وقت ایک صدر وہاں ہوا کرتے تھے، صدر برزنیف. اور برزنیف کے زمانے میں یہ شخص تھا، اس نے کتاب لکھی تھی مسلمانوں کا روزہ اور صحت کے فوائد. اور اس میں تقریباً 200 بیماریوں کے بارے میں اس کا کہنا یہ تھا کہ 200 بیماریوں کا علاج روزے سے ہو سکتا ہے. باقی مسلمان ماہرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ پرفیکٹ ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ روزہ بہت ساری بیماریوں کے لیے علاج ہے، بہت ساری بیماریوں کے لیے بہترین نفع بخش انتظام ہے. اور کچھ بیماریوں میں روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے، اور جب ڈاکٹر کہے گا اس بیماری میں روزہ نہیں رکھیں گے تو اس میں شریعت کا حکم مان کر
डॉक्टर की एडवाइस दे करके रोज़ा छोड़ देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे आप? देखिए, जैसे हम सब ने पूरा इस पर एक लेक्चर ही दे दिया, हम सब ने फरमाया पूरा, उसमें तो अब ज़्यादा मैंने कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम बनाया था, मतलब हमने जो प्रोग्राम दिया था, उसमें भी हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बात की थी कि इस पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं कि फ़ैट के सिलसिले में या इम्यूनिटी के सिलसिले में। और जैसे हज़रत ने फरमाया कि जदीद साइंस तो दूर की बात, जो कदीम साइंस, कदीम तिब जो हम कहें, तो उसमें हुक्मा जो थे, हकीम लोग थे, अक्सर लोगों को फाके दिलाते थे। और मैंने ये अपनी प्रैक्टिस में, 20 साल प्रैक्टिस में भी देखा है कि जब हमने पेशेंट्स को फाके दिलाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह खासकर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, म्यादी की प्रॉब्लम हो या आंतों का मसला हो, बहुत हद तक उसको फायदा होता है उसमें। और प्लस ये इतना ही नहीं, जोड़ों का मसला हो, और मतलब जैसे मेडिकल साइंस भी आज कहते हैं कि मॉर्निंग की जो ब्रेकफास्ट हो वो बहुत हैवी हो, और लंच जो है वो हल्का हो, और रात का ग़िज़ा जो वो बिल्कुल कम हो। तो इसका मतलब ये है कि 14-15 घंटे का जो फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सेहत के बारे में बहुत फ़ायदे होते हैं, और ख़ासकर ओबेसिटी के बारे में, फैटी लिवर के बारे में, हमारे चेस्ट के ये निज़ाम तनफ़ुस के बारे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और मौलाना साहब आपका भी, और जिन दोस्तों ने हमें सुना उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ होगी फिर मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। यो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन। ये प्रोग्राम तह ताम वातनावान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालो श्रीनगर, ये डिस्क, पाइल्स तो प्रोस्टेट वगैरह खतर ऑपरेशन वगैरह इलाज सपदान। फोन 7051545788।